فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی اللہ پاک کے نبی تھے، تو نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ انہیں حکم ہوا کہ تم جو ہے جب صبح بیدار ہو اور جب باہر نکلو، سب سے پہلے تمہیں جو چیز ملے اس کو تم نے کھا لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو چیز تمہیں ملے اس کو تم نے چھپا دینا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو فریاد تمہارے پاس لے کر آئے اس کی فریاد کو پورا کرنا ہے، اور چوتھے نمبر پر جو تمہارے پاس آئے اس کو مایوس نہیں لوٹانا۔ پانچویں نمبر پر جو چیز تمہیں ملے اس کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ جانا ہے، وہاں پہ کھڑے نہیں رہنا۔ اللہ کے نبی صبح بیدار ہوئے، باہر نکلتے ہیں، جیسے ہی باہر تشریف لے گئے سامنے ایک کالے رنگ کا بہت بڑا پہاڑ نظر آیا۔ سوچ میں پڑ گئے کہ یار یہ اس کو میں کیسے کھا سکتا ہوں، اللہ پاک کا حکم ہے۔ دوسرے لمحے کہا چلو کوئی بات نہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تو وہ کسی کو بھی اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ آگے بڑھے وہ چھوٹا ہو گیا، اور آگے بڑھے اور چھوٹا ہو گیا، حتیٰ کہ وہ ایک لقمے کے برابر ہو گیا۔ اس کو اٹھایا، جب منہ میں ڈالا تو وہ شہد کی طرح میٹھا تھا۔ آگے تشریف لے گئے، سونے کا ٹکڑا ملا، زمین کے اوپر سونے کا ٹکڑا پڑا۔ حکم تھا اس کو چھپا دینا، اپنے زمین کو کھودا، اس کو چھپایا۔ آگے نکلتے ہیں، وہ پھر باہر آ جاتا ہے، پھر اس کو دفنایا، پھر باہر آ گیا، پھر دفنایا، 2-4 بار ہوا۔ کہا چلو اللہ نے فرمایا تھا چھپا دینا، میں نے چھپا دیا، لیکن نہیں چھپتا تو اب میں کیا کروں۔ آگے چلے تو ایک پرندہ بھاگتا ہوا آپ کے پاس آتا ہے، اللہ کے نبی مجھے پناہ دیجئے، مجھے پناہ دیجئے، میرے پیچھے باز لگا ہوا ہے۔ آپ نے اس کو پکڑ کے اپنے پاس رکھ لیا، پیچھے باز بھی آ گئی، چوتھے نمبر والا۔ اس نے آ کر کہا یہ میرا رزق ہے، میں اتنے دنوں سے تلاش میں تھا، آج مجھے ملا، آپ نے جو ہے وہ اس کو پکڑ لیا۔ تو حکم یہ تھا کہ اسے بھی مایوس نہیں کرنا، پرندے کو بھی پناہ دے دی، اس کو بھی مایوس نہیں کرنا تھا۔ چھری نکالی، اپنی ران سے گوشت کو کاٹ دیا، کہا اللہ کا حکم ہے نا، اسے مایوس نہیں کرنا۔ اسے کہا یہ لے یہ تو کھا لینا۔ اب آگے جاتے ہیں تو ایک مردار نظر آتا ہے، وہاں سے فوراً آپ نے دوڑ لگا دی۔ حکم تھا کہ 5ویں چیز کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہونا ہے۔ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، رات ہوتی ہے، عرض کرتے ہیں مولا 5 کام تو نے بتائے تھے، میں نے عمل کر دیا، اب ان کی حکمت کے اوپر سے پردہ تو ہٹا دے۔ فرمایا میرے پیارے، جو میں نے کہا تھا کہ پہلے نمبر پہ تمہیں جو چیز ملے اس کو تم نے کھا لینا ہے، یہ دراصل جو تمہارے سامنے پہاڑ تھا یہ ایک غصہ ہوتا ہے، ہوتا پہاڑ کی مانند ہے، لیکن جب بندہ پی جاتا ہے تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ آج ساری لڑائیاں غصے کے بنا پہ ہیں، جتنے بھی اختلافات ہیں غصے کے بنا پہ ہیں، اور جو بندہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے بہادر وہ نہیں جو اپنے مد مقابل کو زمین پہ پٹک ڈالے، وہ بہادر نہیں ہے۔ پوچھا گیا پھر کون بہادر ہے؟ فرمایا طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ اور یہ جو معافی والا معاملہ ہے نا، یہ بڑا اعلیٰ معاملہ ہے۔ سید طائفہ خواجہ جنید بغدادی یہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے، حضور داتا صاحب کے بھی اسلاف میں پیر و مرشد میں آگے آتے ہیں۔ آپ کا جب وصال ہو گیا نا تو کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنیا؟ فرمایا اور تو کوئی نہ بنا، لیکن ایک بات پہ اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ ابھی اس کو گریبان میں جان کے سننا، اس بزرگ کی بات جو وہ ارشاد فرماتے ہیں۔ انسان اپنی انا پہ بیٹھا ہے، فرمانے لگے گھر میں بیٹھا تھا، بیوی نے کھانا لا کے سامنے رکھا ہے، میں نے کھانا کھایا، اس میں نمک کم تھا۔ عورت کی عادت ہوتی ہے بچوں کو خامند کو کھلا کے آخر پہ اس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ خود کھاتی ہے۔ جب وہ کھانے کے لیے بیٹھی بیوی تو اس نے چکھا تو نمک کم تھا، تو آگے کہنے لگی جنید یہ تم نے کہتے ہو، مجھے بتا دیتے نمک کم تھا، آپ نے ایسے ہی کھا لیا۔ کہا تو نے جان بوجھ کے تو کم نہیں نہ ڈالا تھا، تو کام کاج کرتی نہیں، بھول گیا ہو گیا، ادھر تو تھوڑا سا کم ہو جائے تو لوگ وہ رزق کو اٹھا کر عورت کے منہ پہ دے مارتے ہیں کہ یہ لے تجھے پکانا بھی نہیں آتا،
یہ رزق کی جب بندہ بے قدری کرتا ہے، یہ جب چلی جائے رزق کسی کے گھر سے پھر پلٹ کے واپس نہیں آتی، پھر بندہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ تو کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے کہا کہ نہیں، تو نے جان بوجھ کے کوئی نہیں کیا، میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، جاؤ۔ وہ عورت چلی گئی۔ فرماتی ہے جب میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تو نے میری بندی کی ایک بھول کو معاف کیا، میں نے تیری ساری بھولوں کو معاف فرما دیا، میں نے تیری ساری بھولوں کو معاف فرما دیا۔ تو کہا کہ دوسرے نمبر پر جو چیز تمہیں سونے کا ٹکڑا دکھائی دیا تھا، حکم تھا کہ اسے چھپا دینا، تو نے چھپا دیا، یہ دراصل بندے کا نیک عمل ہوتا ہے، یہ جتنا بھی چھپا لو آخر ظاہر ہو ہی جاتا ہے، نیکی کبھی چھپ کے نہیں رہتی، ایک نہ ایک دن ظاہر ہو جاتی ہے۔ میں تیسرے نمبر پہ حکم تھا کہ جو تمہارے پاس آئے اس کی فریاد تم نے سننی ہے، اس سے مراد یہ تھا کہ جو امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہیں کرتے، جو کوئی امانت دے جائے اس کے اندر خیانت نہیں کرتے۔ اور پانچویں نمبر پہ تھا کہ جو آئے اسے مایوس نہیں لوٹانا، کہا وہ اس کا مطلب یہ تھا سائل آ جائے، اپنے کو ضرورت بھی ہو پھر بھی اسے عطا کر دیتے، پھر بھی اپنے پاس نہیں رکھتے۔ اور پانچویں نمبر پر جو حکم تھا نا وہاں سے بھاگ جانا جس چیز کو دیکھ کر، وہ مردار سے مراد غیبت تھی، غیبت، جہاں پہ غیبت ہو رہی ہو وہاں سے اپنا ایمان بچا کے بھاگ جانا، کہیں ایسے نہ ہو کہ تیری ساری نیکیاں اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں اور تیرا دامن بالکل خالی ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے اور اس پہ عمل